حدیث پاک میں فرمایا قبر میں سزا ملنے لگے گی تو سامنے نماز آ جائے گی، پھر کوئی سزا ملنے لگے گی تو سامنے صدقہ آ جائے، پھر کوئی سزا ملنے لگے گی تو کسی سے کی ہوئی بھلائیاں۔ تھوڑی تھوڑی تیاری رکھو، تھوڑی تھوڑی خیر رکھو، تھوڑا تھوڑا کسی مسکین کو کھلاتے رہو، چھپا چھپا کے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے رہو، کبھی کبھی سارے گھر میں سوئے ہوں تو رات کو اٹھ کے نفل پڑھ لیا کرو، کچھ راز نیاز کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لو۔ وہ بڑا کریم ہے، یہ جو چھپی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں ان پر بڑا ہی فضل فرماتا، وہ بڑی مزیدار کام آ جائیں گی، ان کا بڑا نتیجہ نکلے گا، صبح قیامت بڑا اعزاز ملے، اللہ کے حضور پذیرائی ہے ان نیکیوں کی۔ اپنی آخرت کے لیے ان نیکیوں کو تیار کر کے رکھیں، اپنی بھی تیاری کرنی ہے، لیکن جو اپنے چلے جائیں نا ان کو بھولنا نہیں، وہ جو قبروں میں چلے گئے وہ ہمارے اپنے ہیں۔ کچھ قبریں نا بڑی شکایت کرتی، قبرستان جائیں تو قبریں شکایت کرتی ہیں کہ زمانہ گزر گیا ہے کوئی آیا نہیں۔ اپنے گاؤں میں اگر قبرستان کسی گاؤں میں ہے تو وہاں بھی فون کرو، بارشوں کے بعد ضرورت ہوتی ہے قبروں کا پتہ لینے، تھوڑی تھوڑی توجہ، جانے والوں کی قبروں پر جانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ذرا حدیث پاک کی گہرائی دیکھنا کتنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا اللہ جنت میں درجہ بلند کرتا، تو درجہ تو بلند ہوتا ہے بندہ نیکی کرے تو آخرت تو دار الجزا ہے، وہ دار العمل ہے ہی نہیں، اب درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک اب تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے پچھلوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، بخش میں نے پہلے دیا ہے، لیکن اب جب وہ دعا کریں گے تو تیرے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ختم شریف ہے یہ ماہانہ یا سالانہ نہیں، یہ روزانہ، ہر روز کچھ نہ کچھ اصالہ ثواب، ہر روز دعائے مغفرت، ہر روز جانے والوں کو یاد کرنا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مجھے آج تک کسی نے بلایا نہیں ختم کے لیے کہ میرے پردادا کا ختم ہے۔ آپ گئے ہیں کبھی کسی نے دعوت دی ہو پردادا جی کا ختم؟ بولو زیادہ سے زیادہ دادا، کوئی بڑی مشکل سے، ورنہ والد تک لوگ رہتے ہیں۔ کیوں نہیں، کیوں بھول گئے ہم نسل نہیں ہے ان کی؟ پردادا نہ ہوتے تو دادا ہوتے تھے، ہم بھول جاتے ہیں اپنے بڑوں کو۔ اپنی نسلوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں، ان کا خیال کریں، خاص طور پر اصالہ ثواب کا اہتمام گاہے گاہے کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور قریبی جب دعا مانگتے ہیں نا، جب بھائی دعا مانگتا ہے تو ذرا درد سے مانگتا ہے، بیٹا دعا مانگتا ہے تو ذرا درد سے مانگتا ہے، جب اپنے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعاؤں کا انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی آخرت کی تیاری کریں، ایک جو گزر گئے ان کو بھی بھلائے نہیں، ان کے لیے بھی تیاری رکھیں۔ حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیبی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اسے دوبارہ پڑھی، کہا تو لوگ ناراض ہو جاتے۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دے آ جائے، دیکھے وہ لنگ نہ جائے تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا، تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی یا تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 12 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر،
اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو. فرمائے اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا.